یہ ایک طرح کی تقسیم ہو گئی، سمجھ رہے؟ اب اگلی وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. عورت ہے اس کی آپ سے شادی ہوئی، ٹھیک ہے؟ اتنے سیریس کیوں حضرت؟ عورت ہے، اس کی آپ سے شادی ہوئی اور اس کی آپ سے پہلی شادی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے آپ کی اولاد ہو گئی، ٹھیک؟ اس سے آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک. نمبر دو، آپ نے کسی عورت سے شادی کی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ اب جب اس کا انتقال ہوگا تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں شوہر کو نصف ملے گا. وَلَكُمْ تمہارے لیے ہے نصف ما ترک ازواجکم، جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اس کا نصف یعنی آدھا. إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ بیٹا بیٹی کچھ بھی ہو. فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ، اگر ان کے لیے اولاد ہے تو فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو تمہارے لیے ربع ہوگا بعد اس کے کہ ان کی وصیت نافذ ہو جائے یا ان کا قرض ادا کر دیا جائے، ٹھیک ہے؟ مرد کے لیے حکم آ گیا، ٹھیک ہے؟ ہم مرد نے بھی تو مرنا ہے نا، صرف یہ نہیں کہ بیوی کا حصہ کھائے گا. تو عورت کے لیے اس کا ہاف ہو جائے گا. یعنی اگر اولاد نہیں ہے شوہر کی، یعنی شوہر سے نہیں، شوہر کی یعنی ایک بیوی ہے اس سے شوہر کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی مجھے تو جی چاہیے میرا حصہ، اور اس سے تو اولاد ہے لہذا اس کو 8واں حصہ دو، مجھے 4تھا حصہ دو کیونکہ میرے سے تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے؟ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، جو تم چھوڑو، یعنی اگر تم نے بھی تو مرنا ہے تو اگر تم فوت ہو جاتے ہو تو تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیویوں کے لیے ربع حصہ ہوگا. إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہارا اولاد نہیں ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد ہے تو فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، تو ان کا 8واں حصہ ہے. مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ تو سمجھ میں آ گیا نا؟ بعد وصیت کی جو تم نے کی ہے یا بعد اس قرضے ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ. وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، اگر ایک آدمی ایسا ہے جو کہ کلالہ ہے، وَامْرَأَةٌ یا کوئی عورت ہے جو کہ کلالہ ہے. کلالہ کا مطلب ہے نہ ابا ہے نہ اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ ابا ہے نہ اولاد ہے نہ اس کا شوہر ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ من، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے کلالہ. اب امراتن یا کوئی عورت ہے، وَلَهُ أَخٌ، اور اس کا کوئی بھائی ہے، او اخت یا اس کی کوئی بہن ہے، ٹھیک ہے؟ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان کے لیے چھٹا حصہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی ایک بھائی ہے ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے اس کے لیے چھٹا حصہ، ایک بہن ہے اس کے لیے چھٹا حصہ، ٹھیک ہے؟ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور نہیں، کلالہ کا مطلب یہ ہے کہ شادی والا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بھائی اور بہن اگر ایک ہے تو فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، تو ان کے لیے چھٹا حصہ. فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اور اگر وہ بھائی بہن زیادہ ہیں، فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو پھر وہ ثلث کے اندر من بعد وصیت یوصی بها أو دین، کہ وہ وصیت اور دین ادا کرنے کے بعد ان کو ثلث حصہ ملے گا، یعنی 1/3 حصہ ملے گا، ٹھیک ہے؟ غیر مضار، بشرطے کہ وصیت یا قرض کے اقرار کرنے سے اس نے کسی کو نقصان نہ پہنچایا ہو. مطلب یہ ہے کہ اگرچہ قرض کی ادائیگی اور وصیت پر عمل کرنا میراث کی تقسیم پر مقدم ہے، لیکن مرنے والوں کو کوئی ایسا کام کرنا نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے ورثاء کو نقصان پہنچا رہا ہو. تو غیر مضار کی ایک اور قید لگا دی کہ وصیت تو کرے لیکن ایسی وصیت ہو جس سے نقصان نہ ہو رہا ہو، تو وہ ثلث مال میں سے ہوگی. سمجھ؟ وصیت من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. واللہ علیم حلیم، اور اللہ تعالی ہر بات کو کا علم رکھنے والا اور بردبار ہے.
کیونکہ بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کو آگ کر دیتے ہیں، وہ آگ کر دینا یہ صحیح نہیں ہے، غیر مباح میں شامل ہے، ٹھیک ہے، آگ کر دینے سے کوئی آگ نہیں ہوتا۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہے۔ من یطیع اللہ، دیکھو خالصۃ میراث کا حکم بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ پھر بھی اپنا خوف اور اپنے سے ڈر کا حکم، ومن یطیع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ سمجھے؟ اس کو مزید سمجھانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ کی رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدود کو سے تعدی کرے یعنی تجاوز کرے، یدخلہ نارا، وہ اس کو داخل کیا جائے گا، یدخلہ داخل کرے گا اس کو، نارن آگ کے اندر، خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یعنی اللہ اس کو داخل کرے گا آگ کے اندر، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ چلو جی، صدق اللہ العظیم ہی کہہ رہے تھے۔ 14 آیت ہم نے آج پڑھی، یہ ہمارے 6 احکامات ہو گئے مکمل، ٹھیک ہے۔ اس میں وراثت کے بڑے اہم اور زبردست احکامات ہیں، موقع ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو وہ بھی کریں گے۔ آپ کو میں تھوڑی سی میراث کے حوالے سے بتاؤں گا۔ آگے پھر شعبہ ازواج کے متعلق باتیں، واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، مجھے بتائیں۔ بالکل بالکل جی، لمحے پو